बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वफाकी हुकूमत की शानदार कारकर्दगी के बावजूद अगर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का पहला मरहला मुस्लिम लीग नून ने जीत लिया है तो इसे सिवाय इसके कि नवाज शरीफ का जादू चल गया कुछ और नाम नहीं दिया जा सकता। और फिर अगरचे इलेक्शन मुलतवी कराने की भारतीय एक्शन कमेटी की साजिश नाकाम हो गई, लेकिन रावलाकोट और मीरपुर में लाशें गिरी हैं, बहुत अलमिया हुआ है। और ये लाशें किसने गिराई हैं, हुकूमत तो कुछ बता नहीं रही और अवाम के पास फिर कोई रास्ता नहीं कि वो पीटीआई के सोशल मीडिया से इस्तेफादा करे, उससे मालूमात ले जो झूठ फैला रहा है। अच्छा, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी है, कुछ इंटरनेशनल खबर रसा इदारों ने इस हवाले से खबर जारी की है कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का अंदाज़ा है कि अमेरिका बहुत जल्द ईरान पर एक महदूद ज़मीनी हमला करने वाला है और उनकी ये असेसमेंट ज़ाहिर है, इस लिहाज से ज़्यादा वज़नी है कि इन दिनों पाकिस्तान अमेरिका के बहुत ज़्यादा करीब है और अमेरिकी अज़ाइम, अमेरिकी इरादे या अमेरिकी सोच से उससे ज़्यादा कोई वाकिफ नहीं हो सकता। दूसरी तरफ यूक्रेन ने ईरान को चैलेंज दे दिया है कि आओ हम पर हमला करके देख लो, जिसके बाद से ईरान ने चुप साध ली है और सल्तनत ओमान ने हुर्मस पर एक नया फार्मूला देकर ईरान को मुश्किल में डाल दिया है। तो ये आज के मौज़ूआत हैं। तो आगाज़ करते हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का। पहला मरहला मुकम्मल हो गया। मीरपुर के डिवीज़न में वहाँ 13 सीटों पर इलेक्शन थे और मुस्लिम लीग नून ने 9 सीटें जीत ली, जबकि पीपल्स पार्टी को 4 सीटें मिली। यानी मुस्लिम लीग ने पीपल्स पार्टी के मुकाबले में दुगनी से भी ज़्यादा सीटें हासिल की। और इसका मतलब ये है कि अगले मरहलों में भी मुस्लिम लीग को ज़्यादा कामयाबी मिलने की राह हमवार हो गई है। और ये जो पेशगोई की जा रही थी कि नई हुकूमत मखलूत बनेगी, और ये पेशगोई तमाम टीवी चैनल्स पर बैठे असहाब कर रहे थे कि नई हुकूमत मखलूत बनेगी, कोई भी पार्टी अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगी, तो ये बात तो गलत साबित होगी। इसलिए कि पंजाब से आज़ाद कश्मीर की जो मुहाजिर सीटें हैं 6 या 8 हैं, 6 सीटें हैं गालिबन, तो वो तो सारी की सारी मुस्लिम लीग ले जा रही है। और अब आज़ाद कश्मीर के अंदर भी उनको इतनी सीटें मिल गई हैं तो लगता है कि मुस्लिम लीग नून ही की हुकूमत बनेगी। और यहाँ भी गिलगित की तरह प्रेडिक्शंस गलत साबित हुई है। जहाँ प्रेडिक्शन की जा रही थी कि या तो पीपल्स पार्टी के पास सबसे ज़्यादा सीटें होंगी, अगरचे अक्सरियत उसे नहीं मिलेगी, मखलूत हुकूमत बनाना पड़ेगी, यानी सबसे ज़्यादा सीटें उसे मिलेंगी। अगर सबसे ज़्यादा उसे सीटें ना मिलें तो इसका मुकाबला मुस्लिम लीग नून से होगा, टफ मुकाबला होगा, दो बदू मुकाबला होगा, और जिसे नेक टू नेक मुकाबला कहते हैं वो मुकाबला होगा, जिसमें एक आध सीट के फ़र्क के साथ दोनों पार्टियां बराबर रहेंगी। और फैसला कुन किरदार वो करेगी जहांगीर तरीन और अलीम खान की पार्टी, जिसका नाम बहुत सारे लोगों को नहीं आता, वही इस्तेहकाम पार्टी। लेकिन ये जो पहले मरहले में तो इस्तेहकाम पार्टी कहीं नज़र भी नहीं आई। 13 सीटों का इलेक्शन वहाँ हुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसने मुस्लिम लीग नून को गैर मकबूल जमात बना दिया है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून जीत गई है। तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि नवाज शरीफ ने वहाँ 2 जलसों से खिताब किया और गिलगित के जलसे के बरअक्स यहाँ उनका एतमाद, मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि वो बाएतमाद नजर आए। मीरपुर का जलसा अच्छा था, बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन मुजफ्फराबाद का जलसा उससे भी बड़ा था। नवाज शरीफ ने दोनों का मकामात पर अच्छी तकरीरें की। और मसला नवाज शरीफ के साथ अवाम का ये है कि जब नवाज शरीफ का नाम आता है या उनकी तस्वीर सामने आ जाती है तो लोगों के जहन में वो तरक्याती काम आ जाते हैं जो नवाज शरीफ साहब ने अपने तीनों अदवारे हुकूमत में, यानी तीनों नामुकम्मल अदवारे हुकूमत में पाकिस्तान भर में कराए, आज़ाद कश्मीर में भी कराए, गिलगित बिल्तिस्तान में भी कराए। पाकिस्तान में सड़कों का जाल बिछाया, तालीमी इदारे कायम किए, हस्पताल कायम किए, दूसरी सहूलतें फराहम की। पाकिस्तान में पहली मरतबा देहात से मंडी को मिलाने वाली सड़कें अच्छी हालत में नवाज शरीफ ही के दौर में तामीर हुई। इसके अलावा मजमूई तौर पर अफरात ज़र की शरह काबू में रही, शरह सूद काबू में रही,
زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی مناسب رقم رہی، خط غربت میں کمی ہوئی۔ یہ واحد نواز شریف کا دور تھا جس میں پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزارنے والے لوگوں کی تعداد کم ہوئی، جس میں پھر بعد اضافہ ہو گیا، پرویز مشرف کے دور میں اضافہ ہو گیا۔ یہ میں پہلے دو ادوار دور حکومت کی بات کر رہا ہوں اور یہ بات ریکارڈ پر ہے۔ اور اسی طرح مہنگائی ظاہر بڑی ہر دور میں بڑھتی رہی ہے، لیکن ایک حد تک بڑی، اور لوگ اتنے دکھی نہیں تھے، کاروبار بھی چل رہے تھے۔ تو نواز شریف صاحب کا جب نام آتا ہے یا جب ان کی تصویر آتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں یہ چیزیں ساری امنڈ آتی ہیں، اور پھر وہ فضا اس طرح بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اور اس وقت اگر کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی مقبولیت صفر ہو گئی ہے، اور یہ درست ہے، غلط نہیں ہے جو اقدامات کیے گئے ہیں۔ کل افضل چند صاحب نے جو پریس کانفرنس کی پنجاب حکومت پر ایک چارج شیٹ کی، مسئلہ یہ ہے کہ سیاستدان بات کرے، ٹی وی رپورٹ آ جائے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی خبر لیک ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ولاگر کوئی یوٹیوب پر بیٹھ کر اسی حوالے سے کوئی دو چار فکرے کہہ دے تو اسے پھر ڈر لاحق ہو جاتا ہے کہ اسے گرفتار کر لیا جائے گا، اس کی شامت آ جائے گی۔ تو افضل چند کی پریس کانفرنس ساری ٹی وی چینلز نے نشر کی ہے، اخبارات میں خبریں بھی آئی ہیں، وہ بڑی سنگین بات ہے۔ لیکن میں بات کر رہا تھا کہ اس کے باوجود اگر اگلے الیکشن میں نواز شریف صاحب خود میدان میں آئے اور انہوں نے طوفانی جلسے کیے تو پنجاب میں بھی حالات بدل سکتے ہیں اور یہ موجودہ منظرنامہ نہیں رہے گا۔ دوسری، اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بلاول بھٹو صاحب کو بڑی سخت امید تھی، انہیں تقریباً یقین تھا کہ پیپلز پارٹی پہلے نمبر پر آئے گی، لیکن ظاہر انہیں دھچکا لگا اور وہ دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں، جبکہ وہاں موجود اخبار نویس جن میں ہر طبقہ فکر کے اخبار نویس شامل ہیں، ان کا کہنا ہے کہ دھاندلی کی کوئی ایسی رپورٹ نہیں ملی۔ چھوٹے موٹے واقعات ضرور ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں، لیکن ایسی رپورٹ نہیں ملی جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ اس سیٹ پر اتنی زیادہ دھاندلی ہوئی کہ انتخابات کا نتیجہ بدل گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن بلاول صاحب بہرحال بہت ناراض ہیں۔ انہوں نے کہا ہے اسٹیبلشمنٹ پر وہ حملہ آور ہو گئے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ قومی مفاد کے بجائے نون لیگ کے مفاد کو ترجیح دے رہی ہے، حالانکہ یہ وہی اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس نے گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کو جتوایا۔ اس وقت بلاول صاحب خوش تھے، اگرچہ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ گلگت میں پیپلز پارٹی اپنے زور پر جیتی، اور آزاد کشمیر میں اگر مسلم لیگ جیتی ہے تو وہ بھی اپنے زور پر جیتی ہے، اور پوری پیپلز پارٹی ناراض ہے۔ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ پنجاب میں الیکشن کرا کے دیکھ لیں، یہ دوبارہ الیکشن نہیں جیت سکتے۔ ظاہر ہے وہ ایک بالکل الگ ایشو ہے جو میں نے ابھی اس کا ذکر کیا، اور اس میں حقیقت بھی ہے، لیکن آزاد کشمیر پر ایک غصہ نکالنے کے بجائے انہیں چاہیے کہ اگلے دو مرحلوں میں اپنے ووٹرز کو زیادہ سے زیادہ پولنگ اسٹیشن پر لے جانے کی کوشش کریں تاکہ وہاں بھی اس طرح کا مایوس کن نتیجہ پیپلز پارٹی کو نہ ملے۔ اچھا، اس الیکشن کو ناکام کرنے کے لیے بھارتی ایکشن کمیٹی نے بڑا فول پروف بندوبست کیا تھا، لیکن وہ ناکام ہو گیا۔ الیکشن ہوئے اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا شر اور فساد پھیلانے میں آگے رہا۔ یہ فیکٹ ہے کہ 12 بجے دن تک ووٹروں میں کوئی نقل و کوئی حرکت کے آثار نہیں تھے، اور 12 بجے تک جو اپنے انتخابی کیمپ تھے وہ ویران پڑے ہوئے تھے۔ لیکن 12 بجے کے بعد ووٹروں نے نکلنا شروع کیا۔ پی ٹی آئی نے 12 بجے سے پہلے والے جو ویڈیو کلپ تھے وہ چلائے اور کہا کہ دیکھو وہاں تو سناٹا ہے، کوئی ایک بھی ووٹر نہیں نکلا ہے۔ 12 بجے کے بعد کے مناظر وہ بول کر گئے۔ اچھا، اب المیہ یہ ہوا کہ یہ سازش تو ٹھیک ہے ناکام ہو گئی، لیکن اس موقع پر تصادم ہو گیا۔ پہلے راولا کوٹ میں ہوا، پھر میرپور میں ہوا، اور وہاں لوگ مارے گئے۔ ظاہر ہے اس کی تعداد بہت زیادہ بتائی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اور لوگ اس تعداد کو درست تسلیم کرنے پر اس لیے مجبور ہیں کہ حکومت نے ابھی تک کوئی واضح تصویر پیش نہیں کی کہ کتنے لوگ مارے گئے۔ یہ تو طے ہے کہ پی ٹی آئی کا میڈیا سیل جھوٹ بولتا ہے، اور وہ لاشوں کی تعداد، مرنے والوں کی تعداد، زخمیوں کی تعداد بہت بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ یہ وہی میڈیا ہے جب پچھلی مرتبہ
पुरतशद्दुद वाक़यात हुए थे, तो दोनों तरफ से 5 अफराद हिलाक हुए थे या जाँ बहक हुए थे, अहलकारों समेत। तो पीटीआई के सोशल मीडिया ने लाशों की गिनती करके 500 तादाद बताई थी कि 500 अफराद मारे गए, इसलिए पीटीआई पर तो इत्मीनान नहीं किया जा सकता। लेकिन जो तस्दीक हो रही है वो ये है कि दोनों मकामात पर लोग मारे गए हैं। और वाक़यात की इब्तिदा इस तरह हुई कि रावला कोट के जो ईदगाह का जो मैदान है वहाँ धरना बैठा हुआ है, तो धरने की तादाद अब 4000 के आसपास है। सरकारी हैंडआउट में तो उसको 3000 बताया गया, लेकिन 4000 से कुछ ज्यादा ही होंगे, 5000 से बहरहाल कम है। तो एक और जुलूस जिसको इसने कहा है कि सरकारी ज़राए ने कहा है कि 1500 उसमें लोग थे, उसमें असल में 2000 का मजमा था। तो वो 2000 का मजमा इस रावला कोट के ईदगाह वाले धरने से मिलकर प्रोग्राम ये था कि मुजफ्फराबाद को मार्च किया जाएगा और ये 4 दिन पर मुहीत होगा। 4 दिन के बाद मुजफ्फराबाद पहुंचना था। तो इस जुलूस के अंदर नकाबपोश थे, मुसल्ला नकाबपोश, जिनके पास हथियार थे, और हथियार उन्होंने हाथों में नहीं उठाए हुए थे बल्कि हथियार एक बैग में थे। हर नकाबपोश के पीछे जिस तरह बैग पैक होता है, इस तरह का कोई सौदा उन्होंने अपने तौर पर बनाया हुआ था, वो उसके अंदर ये हथियार थे। और जैसे ही पुलिस नाके के वो करीब पहुंचा ये जुलूस, तो इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। कोई तसादम नहीं हुआ, अभी रोकने की कोई कोशिश भी नहीं हुई, यानी अभी पुलिस अलर्ट हो रही थी कि इनको रोका जाए, तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और 5 पुलिस वाले जख्मी हुए, जिनमें से एक शहीद हो गया। इसके बाद फिर हुई जवाबी फायरिंग। और खबरें ये भी हैं कि रस्ते में छतों पर ये भारतीय दहशतगर्द कमेटी के नकाबपोश दहशतगर्द छतों पर बैठे हुए थे, उन्होंने पुलिस पर भी फायरिंग की और खुद जुलूस पर भी फायरिंग की, जिसकी वजह से इब्तदाई जो इतलात थी वो तो खैर 2-3 की थी, लेकिन बाद में पता चला कि शायद 6 या 7 अफराद मारे गए हैं। अब पीटीआई तो उनकी तादाद 18-20 बताती रही है। उसके बाद ये लोग डिस्पर्स हो गए जवाबी फायरिंग के बाद, और इनका आगे जाने का प्रोग्राम खत्म हो गया, साजिश इनकी नाकाम हो गई। उसके बाद फिर मीरपुर में भारतीय दहशतगर्द कमेटी के कारकुनों ने मुजाहरा किया। चंद 100 लोग थे, बल्कि बहुत ही कम लोग थे, लेकिन इनके पास भी हथियार थे और इन्होंने भी पुलिस पर फायरिंग की, जिससे पुलिस वाले जख्मी हुए। जवाबी फायरिंग में जहां भी 2 अफराद मारे गए, लेकिन पीटीआई कह रही है कि नहीं, 10 अफराद मारे गए। ये झूठ है, 10 अफराद नहीं मारे गए, 10 अफराद तो मिलाकर भी नहीं मारे गए जो ये बता रहे हैं। तो इसमें हुकूमत ने कोई वो सही खबरें जारी करने की जिम्मेदारी अदा नहीं की, बल्कि अखबारात और मीडिया को ये इशारा था कि आपने इस वाक़े की कवरेज नहीं करनी, जो कि गलत है। गलत इसलिए है कि जब टीवी पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर कोई बात नहीं आएगी, कोई खबर नहीं आएगी, तो फिर लोग ट्विटर देखेंगे, यूट्यूबर्स के प्रोग्राम सुनेंगे, फेसबुक देखेंगे, जहां पीटीआई ने न्यूयॉर्क, बरतानिया, अमेरिका, बरतानिया और कराची, पिंडी, लाहौर, इन जगहों पर बैठे हुए इनके कम से कम 50 से भी ज्यादा यूट्यूबर हैं जो झूठ फैलाने में जुट गए। और अब लोग इनको ना सुने तो क्या करें, जबकि ट्विटर पर तो इनके लोगों की तादाद सैकड़ों में है जो झूठ फैलाने में मसरूफ है। तो इस झूठ का मुकाबला सच बताने से हो सकता है। तो बहरहाल वो उमर नज़ीर भारती, उसका भाई भी मारे जाने वालों में शामिल है। वो इसलिए मारा गया कि वो जिस जुलूस ने पुलिस पर हमला किया था, उस जुलूस में वो उमर नज़ीर भारती का भाई उस्मान भी शामिल था। और सिर्फ ये नहीं हुआ कि उन्होंने जुलूस से फायरिंग की, बल्कि छतों पर से भी फायरिंग की। और एक जगह इन्होंने पुलिस की गाड़ियां देखते ही हल्ला बोल दिया और उनको आग लगा दी। कम से कम 2 गाड़ियां जलाकर इन्होंने राख कर दी। तो ये है वहाँ इनका कच्चा चिट्ठा इनका। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हुकूमत की तरफ से इतलात नहीं मिल रही, जिसकी वजह से इनका झूठ जो है वो लोग सच मान रहे हैं। तो अब अगला मरहला भी उम्मीद है कि इसी तरह कामयाब हो जाएगा। पीटीआई ने इस इलेक्शन का बाइकाट भी किया और पीटीआई को यकीन था कि ये सारा इशू, यानी इस इशू में वो कामयाब हो जाएगी और इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। यूं रियासत पाकिस्तान पूरी दुनिया में बिल्कुल मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। लेकिन पहला मरहला
کم سے کم ریاستی انتظامات کی حد تک پرامن رہا۔ ایک جگہ تصادم ہوا، پی ٹی اے پیپلز پارٹی کا ایک کارکن جاں بحق ہو گیا اور ایک آدمی زخمی ہوا، لیکن اس میں حکومت کی کوتاہی نہیں تھی، حکومت نے فائرنگ نہیں کی تھی، یہ ورکر آپس میں لڑ پڑے تھے۔ زیادتی کس کی تھی؟ نقصان بہرحال پیپلز پارٹی کا ہوا۔ اس ایک واقعے کے علاوہ 13 سیٹوں پر الیکشن پرامن طریقے سے ہوئے۔ ناظرین، اب تھوڑا ذکر ایران کا۔ ایران کی صورتحال بدستور وہی ہے کہ امریکی حملے کا خطرہ دن بدن بڑھ رہا ہے، اور ایران کے اندر سے بھی اب عوامی جذبات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے مولوی پارٹی نے دھڑا دھڑ نوجوانوں کو، لڑکوں کو، بچوں کو پھانسیاں دینے کا سلسلہ تیز کر دیا ہے، اور اخبار میڈیا میں، عالمی میڈیا میں آ رہا ہے کہ یہ دھڑا دھڑ بچوں کو جو پھانسیاں دی جا رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایرانی حکومت بہت فرسٹریشن میں ہے اور امریکہ کا حملہ ہونے کا خطرہ شدید ہے، اور خاص طور پر پاکستان کہ انٹیلیجنس اداروں کی دی گئی معلومات کی بنیاد پر جو عالمی خبر رساں ادارے ہیں، جن میں عربیہ بھی شامل ہے، جن میں عالمی نیوز ایجنسی ڈی پی اے بھی شامل ہے اور دوسرے ادارے بھی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے انٹیلیجنس کا جو اسیسمنٹ ہے دستیاب ہونے والی معلومات کی بنیاد پر، وہ یہ ہے کہ امریکہ بہت جلد ایک محدود حملہ ایران پر کرنے والا ہے، جس کا مقصد جنوبی ایران کے ساحلی علاقوں پر قبضہ کرنا ہے۔ اچھا، یہ حملہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہم دیکھ لیں گے، لیکن پاکستان کے انٹیلیجنس ذرائع اگر یہ بات کرتے ہیں تو ان کی بات کو وزن اس لیے دینا پڑتا ہے کہ پاکستان ان دنوں امریکہ کے بہت قریب ہے، اور پاکستان کیا سوچ رہا ہے اس کا علم امریکہ کو ہو جاتا ہے، اور امریکہ کیا سوچ رہا ہے اس کا علم پاکستان کو ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی تصدیق اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ پچھلے 3 دن پہلے، آج سے 3 دن پہلے مسلسل 2 روز تک امریکہ کے کارگو طیارے خلیج فارس کے ملحقہ علاقوں میں، یعنی خلیج عمان میں اور بحیرہ عرب میں اور بحیرہ روم کے مشرقی ساحلی علاقوں میں، انہوں نے مسلسل رسد پہنچائی ہے۔ یہ ملٹری کارگو طیارے اتنی بڑی تعداد میں آئے کہ اس سے پہلے نہیں آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں صرف روایتی ہتھیار نہیں ہیں، بلکہ وہ سامان بھی ہے جس کی ضرورت پڑتی ہے کسی بھی ایسی فوج کو جو گراؤنڈ پر اترنے کی کوشش کرے، اور یہ بات سب کے علم میں ہے کہ امریکہ ایران کے اندر دور تک جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ ظاہر ہے جو بھی فوج اندر جائے گی وہ گھیرے میں آ جائے گی۔ یہ کچھ انہوں نے علاقے منتخب کیے ہیں ساحلی پٹی پر اور کچھ جزیرے، ان پر قبضے کا ارادہ ہے، اور صدر ٹرمپ نے بھی اس کی تصدیق علامتی طور پر کی ہے۔ مثلا انہوں نے ایک ایسی تصویر دکھائی جس میں ان کا پاؤں یا ہاتھ یا دونوں کچھ اس طرح کا مدھم سی تصویر ہے جو دور سے نظر آئے کہ جزیرہ خارگ جو ہے اس پر ان کا پاؤں رکھا ہوا ہے، اور ہاتھ بھی ان کا اس طرف جزیرہ خارگ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو اس تصویر سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کم سے کم خارگ اور ملکہ علاقوں کے جزیروں پر قبضے کا صدر ٹرمپ کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، اور اب یہ باقی باتیں تو صرف بہانے کی ہیں کہ مذاکرات ہوں گے۔ ایران کی طرف سے بدستور کنفیوز اشارے دیے جا رہے ہیں۔ پرسوں انہوں نے خبر جاری کی کہ امریکہ نے جو مذاکرات کے عمل میں جو پاکستان کے ذریعے ثالثوں کے ذریعے جو تجاویز بھجوائی ہیں، ہم نے انہیں مسترد کر دیا ہے۔ یہ ایران کے ڈپٹی وزیر خارجہ کا بیان تھا، اور کل ان کا بیان تھا کہ ہم امریکہ سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ دوسری طرف عمان نے ایک پتہ پھینکا ہے، سلطنت عمان نے، وہ یہ ہے کہ ایران کو تجویز دی ہے کہ آبنائے ہرمز کا کنٹرول ایران اور عمان کے بجائے، صرف 2 ملکوں کے بجائے سارے خلیجی ملک سنبھالے، یعنی ان میں امارات بھی شامل ہو، ان میں قطر بھی شامل ہو، ان میں بحرین بھی شامل ہو، ان میں کویت اور عراق بھی شامل ہوں، اور سعودی عرب بھی شامل ہو۔ یہ سارے کے سارے ملک، ایران عمان بھی شامل ہو، یہ سارے ملک مل کر ہرمز کا کنٹرول سنبھالیں اور کوئی ٹیکسیشن نہ کریں، صرف سروس فیس وصول کریں، اور اس تجویز کے مطابق امریکہ بھی ان ملکوں میں شامل ہو، یعنی امریکہ کو بھی گلف کوآپریشن کونسل کا ممبر تصور کر لیا گیا ہے۔ تو اب ایران کے لیے مشکل یہ ہے کہ یہ شاید اس کے لیے آخری چانس ہے۔ اگر وہ عمان کی تجویز مان لیتا ہے
تو تب بھی ہرمز کا کنٹرول اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور اگر نہیں مانتا تو وہ تو پھر ایک جنگ کی صورت میں یہ کنٹرول اس کے قبضے سے نکلنا ہی نکلنا ہے۔ یہ ہمارے خوش فہم عناصر ہیں۔ اب ایک خبر اور آئی ہے جس کا اعتراف یا جس کی تصدیق ایرانی حکومت نے بھی کی ہے کہ امریکی حملوں کے نتیجے میں ایران کی جو گیس کی پیداوار ہے وہ صفر ہو گئی ہے، گیس کی کوئی پیداوار نہیں ہو رہی، اور ظاہر ہے جو بلاکڈ امریکہ نے لگایا اس کے بعد امریکہ کا ایران کا تیل بھی بند ہے۔ اور ایکسیوس کی رپورٹ ہے کہ امریکی حکام کا جو تخمینہ ہے وہ یہ ہے کہ ایران سخت ترین مالیاتی دباؤ کا شکار ہے، اور یہ صورتحال اس کے لیے جنگ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اچھا، اس میں ایک دلچسپ ڈیولپمنٹ وہ ہوئی ہے جس میں ایران نے یوکرائن کو دھمکی دی کہ چونکہ اس نے اس کے سمندری جہاز پر حملہ کر کے اسے تباہ کیا ہے، اس لیے اس کو بدلہ لینے کے لیے ہم تیار ہیں، ہم بدلہ لیں گے، اور یوکرائن اس بدلے کے لیے تیار رہے۔ تو یوکرائن کے وزارت خارجہ نے اس کا بیان دیا کہ ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، آ جاؤ۔ اچھا، اب اس کے بعد سے ایران خاموش ہو گیا، یہ 2 دن پہلے کی بات ہے۔ خاموش اس لیے ہو گیا کہ اسے بھی اندازہ ہے کہ یوکرائن کی جو ڈرون فورس ہے اس نے تو امریکہ کو بھی حیران کر دیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ روس پر اس نے ایک دن میں ایک ہی ساتھ 1000 ڈرون طیارے وہاں بھیجے، جنہوں نے ایک ہی دن میں سارے روس کی، جس میں سائبیریا کا وسیع و عریض علاقہ بھی شامل ہے، روس کی تقریباً لگ بھگ آدھی آئل ریفائنریاں تباہ کر دی، ختم کر دی، روس کو توانائی کے حوالے سے مفلوج کر کے رکھ دیا۔ تو امریکی حملوں کے برعکس ہوگا یوکرائن کا جوابی حملہ، اس لیے کہ امریکہ پاسداران کے ٹھکانوں پر حملے کرتا ہے یا پھر ان کے ہتھیاروں کے ذخائر پر حملے کرتا ہے، لیکن یوکرائن جو ہے وہ انرجی اور آئل تنصیبات کو ہٹ کرے گا، اور ایک ہی بار ہٹ کرے گا۔ میرا خیال ہے کہ چین اور امریکہ کے بعد یوکرائن واحد ملک ہے جو ایک دن میں 1000 ڈرون طیارے بھیج سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ طاقت نہ تو ترکی میں ہے، نہ کسی اسرائیل میں ہے، نہ کسی اور ملک میں ہے، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے ایران کے لیے۔ اگر اس نے یوکرائن کو چھیڑا تو پھر اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ بہت ہی زیادہ تباہ کن ہو سکتا ہے، کیونکہ امریکہ تو پھر بھی ایک محدود اہداف کی جنگ لڑ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان 15 دنوں کی جنگ میں خود ایران کا دعویٰ ہے کہ اس کے صرف 50 شہری مارے گئے، یعنی 15 دن کی بے پناہ بمباری میں اگر 50 افراد مارے جاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی شعوری کوشش ہے کہ شہری نہ مارے جائیں، اور یہ کوشش جو ہے یہ اس کی کسی انسانی ہمدردی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ دراصل ان کے نظر آگے ہے کہ ایران کے عوام کو اس حکومت کے خلاف کھڑا کرنا ہے، اور عوام میں گڈ ول پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایرانی عوام کو نشانہ نہ بنایا جائے، جس طرح کہ اسرائیل نے ایک پرائمری اسکول پر حملہ کر کے تقریباً 200 چھوٹی بچیاں شہید کر دی تھی۔ ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔